یونان میں 40 ابھی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں۔ ڈی این اے تو دیا ہوا ہے، آگے پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ مطلب کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا اسی دن وہ ایجنٹ بھاگ گیا تھا، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ اسی میں سوار ہونے لگے تھے نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہم بس سوار ہونے والے ہیں اور آپ دعائیں کر دینا، جتنے پیسے انہوں نے ایجنٹوں کو دیے ہیں وہ ان سے واپس لے دیں۔ یہی ہے اور کیا۔ 23 لاکھ چاچو نے اور 23 ابو نے دیے تھے۔ گھر والوں سے سب سے بڑا میں ہی ہوں اور پڑھتا تھا، ابھی کوئی جاب ڈھونڈیں گے اور وہ کریں گے۔ ہم نے تو بلکہ کئی لوگوں نے تو اپنی چیزیں بیچی تھیں اور اس طرح سے قرضے اٹھائے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے پیسے پورے کیے تھے۔ السلام علیکم، ایس بی نیوز سے میں ہوں عرفان راجہ۔ تمام دیکھنے والوں کو گزشتہ چند دن پہلے جو ایک دل ہراش واقعہ پیش آیا تھا، یونان کشتی حادثہ، جس میں پاکستان کے وہ نوجوان، وہ دوست، وہ بھائی جو آنکھوں میں سہانے خواب سجائے اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اس پردیس کا انہوں نے رخ کیا، 7 سمندر پار کا رخ کیا تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے نگہداشت کر سکیں۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ سفر ان کا آخری سفر ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنے پیاروں سے کبھی مل نہیں پائیں گے۔ اسی واقعے میں گجرات کے بہت سارے جو حادثات جو اس واقعے میں جو پیش آئے، کیسر محمود صاحب اور طاہر صاحب جو ہیں، وہ دونوں اکٹھے بھائی، محلہ نعمت پورہ گجرات سے، وہ بھی آنکھوں میں سہانے خواب سجائے گئے اور انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ دونوں کا آخری سفر ہوگا اور وہ دوبارہ کبھی اپنے عزیز و اقارب سے مل نہیں پائیں گے۔ طاہر صاحب کی نعش جو ہے وہ آج نعمت پورہ میں ملی تو ان کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد حق کیا گیا۔ کیسر محمود صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کی نعش ابھی نہیں ملی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے موجود ہیں اور ان کے لیے یقیناً یہ قیامت کی گھڑی ہے کہ وہ والد جنہوں نے بچپن سے انہیں پالا پوسا بڑا کیا اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ کے وہ بیرون ملک گئے اور وہاں سے نہ واپس آنے کے لیے سفر کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی میں بھی الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ میں کون سے الفاظ آپ کے لیے چناؤ کروں۔ والد صاحب کے حوالے سے آج آپ کے چاچو تو آ گئے، سپرد حق ہو گئے، والد صاحب کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کچھ آپ کو پتہ چل رہا ہے یا کچھ بتایا گیا؟ جی ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ادھر یونان میں 40 ابھی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں۔ ڈی این اے تو دیا ہوا ہے، آگے پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ اب ان پہ ہے، وہ جب بھی بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا ان میں ہے یا نہیں ہے۔ باقی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ حکومت اگر تھوڑا جلدی ان کو بولے کہ ڈی این اے کا پروسیس جلدی کرے تو یہ کام جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سے آخری دفعہ والد صاحب کی کب بات ہوئی؟ تب وہ کیا لیبیا میں ہی وہاں موجود تھے یا پھر کشتی کے دوران وہیں سوار ہوتے ہوئے بات ہوئی؟ آخری دفعہ جب کشتی میں سوار ہونے لگے تھے نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہم بس سوار ہونے والے ہیں اور آپ دعائیں کر دینا، ہم ادھر جا کے اٹلی میں جا کے نا خود ہی آپ کو میسج یا کال کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے جب وہ سوار ہو کے چلے گئے اس دوران انہوں نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، اس دوران تو کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مطلب آپ کو پھر تبھی پتہ چلا جب یہ حادثہ ہو چکا تھا؟ ہاں جی، تب بھی پتہ چلا تھا۔ تبھی بھی وہ ایجنٹ مافیا یہی کہہ رہے تھے نہیں آپ کی جو کشتی ہے وہ پہنچ گئی ہوئی ہے، یہ دوسری ہے، کبھی کہہ رہے تھے آدھے مالٹا اتارے ہیں آپ کے ان میں ہے، ایسے ہی پھر ایجنٹ مافیا دھوکے میں رکھا۔ مطلب روزانہ بیس پہ کوئی نہ کوئی نیا جو بات وہ کر دیتے تھے۔ یہی ہے۔ صحیح ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایجنٹ سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہوا جن کے تھرو وہ گئے تھے، تو ان سے کوئی بات آپ کی ہو رہی ہے یا آپ کا فون یا کوئی کسی قسم کا رابطہ ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، اس کے مطلب کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا اسی دن وہ ایجنٹ بھاگ گیا تھا، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، اس کے بعد نہیں ہمارا رابطہ ہوا ان سے۔ صحیح ہے، تو ابھی چاچو آپ جو ہیں طاہر صاحب، ان کی ڈیڈ باڈی کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 منتھ میرے خیال میں ہو گیا اس حادثے کو، تو اتنی تو دیر ہو گئی ہے۔ صحیح ہے، تو والد صاحب یقیناً جب گئے تھے تو کوئی آپ سے بات، کوئی پیغام، کوئی ایسی بات تو کر کے گئے ہوں گے کہ میں جا رہا ہوں بیٹا ایک سفر پہ اور آپ لوگوں کے لیے جا رہا ہوں، کہ ان کی بات یاد ہو آپ کو؟ جی وہ یہی کہتے تھے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی
یہ تو ہمارے لیے ہی گئے تھے، اور ان کا یہی تھا کہ بچوں کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے گئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ بڑے ہیں سب سے بھائیوں میں؟ ہاں، بھائیوں میں اور بہن صاحب گھر والوں سے سب سے بڑا میں ہی ہوں، اور پڑھتا تھا، ابھی کوئی جاب ڈھونڈیں گے اور وہ کریں گے، پڑھنے کے حالات نہیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا آپ حکومت وقت سے آپ کے مطالبہ، یقیناً یہ وہ بچہ جن کے والد قیصر محمود صاحب اس کشتی حادثہ میں جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے، جن کی ڈیڈ باڈی کے لیے بھی ڈی این اے تو دے دیا گیا، لیکن ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو جلد سے جلد ریکور کر کے ان تک پہنچایا جائے۔ یہ اب وہ جب پڑھنے کی عمر تھی، جب یہ پڑھنے جا رہے تھے، لیکن اب ساری ذمہ داری ان پر آ گئی، گھر کا سارا جو ہے وہ جتنے بھی اخراجات اور جو بھی اب مسائل ہوں گے یقیناً ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو والد کو کھو دیا اور اوپر سے یہ مسائل، تو کیسے آپ مینج کریں گے، کیسے چیزوں کو دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے یقیناً ابھی تو ایک صدمے سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ بولا نہیں جا سکتا، آگے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ حکومتی سطح پہ کسی نے یا لوکل یہ ہماری جو انتظامیہ گورنمنٹ کی سطح پہ کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ اپیل یہی ہے کہ وہ اس مطلب کہ جو کشتی حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیں، جتنے پیسے انہوں نے جنٹو کو دیے ہیں وہ ان سے واپس لے دیں، یہی ہے اور کیا۔ تو ایجنٹ کو کتنے پیسے دیے تھے انہوں نے؟ یہ 23 لاکھ چاچو نے اور 23 ابو نے دیے تھے۔ تو ابھی میرا خیال ہے باقی بھی کچھ رہتے ہوں گے جب پہنچنے کے بعد ہوں گے، یا یہ فائنل تھے؟ یہ فائنل تھے۔ 23 لاکھ روپے آپ ان کو دے چکے ہیں؟ ہاں جی جی، یہ ایجنٹ مافیا ابھی تک تو یہی سلسلہ چل رہا ہے، ادھر سے لے کے جا رہے ہیں، ادھر بندوں کو ذلیل کر رہے ہیں، بہت ہی ادھر بھی لیبیا میں جب بندے جاتے ہیں ادھر بھی بہت برے حالات ہیں۔ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ایجنٹ مافیا کو پکڑیں، اور یہ جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں یہ جو پیسے ایجنٹوں نے لیے ہوئے ہیں ان سے لے کے دیں۔ ہم نے تو بلکہ کئی لوگوں نے تو اپنی چیزیں بیچی تھیں اور اس طرح سے قرضے اٹھائے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے پیسے پورے کیے تھے، تو حکومت سے یعنی یہ خواب تھا کہ چلے قرض اٹھا کے پہنچ جائیں گے اور بعد میں قرض بھی اتار لیا ہاں جائے گا۔ جی یہی تھا۔ باقی حکومت سے یہی اپیل ہے کہ وہ کسی طرح ان ایجنٹوں سے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس لے دیں، تاکہ کوئی ادھر مستقبل کا بہتر منصوبہ بنا سکے۔ جی، یہ قیصر محمود کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اپنے والد صاحب کی کچھ کہانی بھی بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے جب وہ یونان کے لیے موو کرنے لگے تھے تو کس طرح سے انہوں نے بات کی۔ باقی جو ان کے گھر کے ورثاء ہیں یقیناً وہ ایک صدمے سے دوچار ہیں، اور کیفیت اس طرح کی ہے کہ بالکل بات کرنے سے قاصر ہیں، اور یہ صورتحال ہی کچھ ایسی ہے۔ اگر ایک لخت جگر چلا گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں اطمینان اور سکون تو ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈی تو مل گئی، لیکن ایک بڑے بھائی ہیں، ایک والد جو ہیں وہ جن کی ڈیڈ باڈی کے لیے ابھی ڈی این اے کے حوالے سے کہہ دیا گیا، اور جب ان کے صاحبزادے یہ بتا بھی رہے ہیں کہ چاچو بھی اور والد صاحب جو ہیں طاہر صاحب جن کی ڈیڈ باڈی مل گئی، آج جن کو سپرد حق کر دیا گیا ہوں، اور سسکیوں کے ساتھ جب ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پہنچی تو ایک رکت امیز مناظر تھے ہر طرف، جو 1.5 ماہ کے بعد وہ بیٹے جو گھر سے سہانے خواب لیے گئے تھے ان کی نعشیں جو ہیں وہ گھر کو واپس پہنچی۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔